امام احمد بن حنبل سفر میں تھے. بڑا مشہور واقعہ، بڑا فیمس واقعہ ہے. آپ سفر میں تھے تو آپ نے مسجد میں اجازت طلب کی کہ میں رات یہاں پر ٹھہر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں پر رات نہیں ٹھہر سکتے. اتنے میں نان بنانے والا گزر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کیوں آپ بابا جی کو تنگ کرتے ہو، کیوں بزرگوں کو تنگ کرتے ہو، آپ میرے ساتھ میرے گھر پر رات ٹھہر لیں. تو وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. رات کا پہر ہوتا ہے، نان بنانے والا ہے، اس نے آٹا گوندنا ہوتا ہے. تو وہ آٹا گوند رہا ہوتا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا کبھی اس ذکر نے تمہیں فائدہ دیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے میں بڑا غریب تھا. تو جب سے میں اس ذکر کو کر رہا ہوں تو اتنا مال ہے کہ سنبھالنے سے نہیں سنبھالا جا رہا، رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے کہ بس میری ایک خواہش رہ گئی ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہیں، مجھے ان سے ملنے کی خواہش رہ گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پوری ہو جائے. تو امام احمد بن حنبل شوق ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں وقد جررت الیک جرا، مجھے اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر گھسیٹ کر لایا گیا. تو کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ایک سیٹنگ میں جہاں آپ بیٹھے ہوتے تھے 70 سے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم استغفر اللہ جو ہے نا اس ذکر کی پابندی کریں اور اس کو پڑھنا سٹارٹ کریں. اس کی پھر ہم سب کو جو ہے نا برکتیں اور فضائل ملیں گی انشاءاللہ.